مکتوب نمبر 198 دفتر اول حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف خانہ کی طرف صادر کیا گیا ہے۔ خانہ آپ کا مزار شریف پشاور میں ہے، اور جس کو ہم مسجد کو مورد مذاق بنا رہے ہیں کہ پشاور والوں کو ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، اور مسجد مہابت خان۔ تو مہابت خان یہ خانان صاحب ہے، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے بزرگ خلفاء میں سے ہیں، اور بادشاہ وقت کے یہ مشیر اور وزیر رہے ہیں۔ اور خانان صاحب کو پشاور سے لے کے کابل تک یہ پورا ایریا اس وقت کے بادشاہ نے دیا ہوا تھا۔ یہ اس علاقے کا گورنر تھے۔ یہ خانان، ان کا نام ہے مہابت خان۔ اور آپ اگر جائیں گے پشاور کے علاقہ قصخوانی سے تھوڑا باہر جائیں گے، اور وہاں پر پیپل منڈی کا آج کل کا جو پیپل منڈی ہے، پیپل منڈی کے بالکل سامنے ان کی مسجد ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ آپ لوگ مذاق اس کا اڑاتے رہتے ہیں کہ پشاور والے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیتے ہیں، اور جس مسجد میں ان کی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس کو مسجد مہابت خان کہتے ہیں۔ اور مہابت خان سبحان اللہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا وہ خلیفہ اعظم ہے کہ جس کے نام بہت سارے مکاتیب لکھے گئے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس مکتوب میں جناب مہابت خان، جناب خانان رحمۃ اللہ تعالی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ عجیب زمانہ ہو گیا ہے کہ فقیروں کی دوستی اغنیاء کے ساتھ بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں، فتوحات مکیہ مفتاح فتوحات مدنیہ بعد۔ آپ کو جو فتوحات مکیہ یعنی جو جمعیت سوری ہے، جسمانی جمعیت ہے، اللہ کرے وہ آپ کی باطنی جمعیت کی چابی بن جائے۔ ظاہر میں تو آپ کو جمعیت حاصل ہے، مال ہے، دنیا ہے، اسباب ہے، کاروبار ہے، وزیر ہے، سلطنت ہے تمہارے پاس۔ خدا کرے کہ یہ جو ظاہری جمعیت ہے یہ تمہاری باطنی جمعیت کے لیے کلید اور مفتاح اور چابی بن جائے آپ کے لیے۔ یہ آپ کا خط جو آپ نے لکھا تھا فقراء کی نام پر، وہ مجھے موصول ہوا، اور یہ ازدیاد محبت کی باعث بن گئے۔ میری محبت آپ کو اور بھی بڑھ کے محبت ہو گئی۔ بشرا لکم ثم بشرا لکم، آپ کو خوشخبری ہو اور آپ کو بشارت ہو، کیونکہ جب فقیروں کی محبت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس بندے کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ میرے مخدوم، اس زمانے میں فقراء کو اغنیاء کے ساتھ، غنیوں کے ساتھ جو آشنائی ہے نا وہ بہت متعثر اور مشکل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اگر فقیر جو ہے اپنے لکھنے یا بولنے کے وقت تواضع اور حسن اخلاق کر لے، تواضع کر لے، حسن اخلاق کریں کہ جو لوازم فقر میں سے ہیں، فقراء کے لیے لازم ہے کہ وہ تواضع کریں، اور نرم بولے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو اگر فقیر ہمارے زمانے میں اس طرح کرتے ہیں تو کوتا اندیشان جو کم عقل لوگ ہیں، غنی، وہ اپنی بدگمانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طمع رکھتے ہیں اور ہمارے محتاج ہیں، اسی لیے اس نے بڑی عاجزی سے لکھا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، اور بڑے انہوں نے اپنے حسن اخلاق کیا ہوا ہے۔ تو اگر حسن اخلاق اور تواضع کے ساتھ ہم اغنیاء، غنی لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی بدگمانی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس کی طمع ہے، لالچ ہے کوئی ہماری مال کے لیے، اسی لیے یہ ایسے کرتے ہیں۔ تو جب وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم فقیروں پر تو خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی۔ ہم اسی لیے نہیں بولتے نرم، ہم اسی لیے حسن اخلاق سے نہیں بولتے کہ ہمیں ان کی مال میں کوئی لالچ ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو فقراء کی اصول ہے کہ وہ نرم بولیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کر لیں۔ لیکن اغنیاؤں کے ساتھ اگر ایسی بات کی جاتی ہے تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے محتاج ہے اور ہمارے لیے لالچ کرتے ہیں، تو پھر ان کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور ان بزرگواروں کے کمال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر فقراء استغنا کے ساتھ بات کرتے ہیں
تو پھر یہ کوتا نظر، یہ چھوٹے نظر والے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں یہ فقیر تو بڑا بد اخلاق بن گیا ہے، بد اخلاقی کرتے ہیں، یہ تو بڑا بد خلق ہے، یہ تو متکبر ہے۔ تو اسی لیے یہ کام بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ، چونکہ آپ خانان ہو، آپ وزیر ہو، آپ ایک علاقے کے گورنر ہو، اگر آپ کے ساتھ میں کوئی ادب کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ بولتا ہوں یا لکھتا ہوں تو شاید تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ ہماری مال کے لیے طمع کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میں استغنا سے بولتا ہوں، استغنا سے لکھ دیتا ہوں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں یہ آئے کہ یہ متکبر اور بد اخلاق بندہ ہے۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ استغنا بھی اسی طریقے کے لوازم میں سے ہے، فقر کی لوازمات میں استغنا بھی ہے، مستغنی ہونا۔ دیکھو اللہ رب العزت کا ایک صفت ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ مخلوق سے مستغنی ہے۔ تو اللہ کریم اپنے بندوں کو، یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ بھی متخلق باخلاق اللہ ہوتے ہیں، یہ بھی استغنا کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن کوتا نظر اور کوتا اندیش جو ہے وہ پھر یہ سوچتے ہیں یہ تو بڑا متکبر ہو گیا۔ لیکن دیکھو یہاں پر دو ضد چیزوں کا جمع کرنا یہ لازم ہے، لوازم میں سے ہے۔ کیا ضد ہے؟ فقراء کے لیے استغنا بھی چاہیے اور عجز و انکساری بھی چاہیے۔ عجز اور انکساری اور استغنا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے نا، لیکن تصوف میں یہ دونوں جو ہے یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں، عرفت ربی بجمع الاضداد، کسی نے ان سے پوچھا تم نے اپنی رب کو کیسے پہچانا، ان کی معرفت کیسے حاصل کی؟ فرمایا دو ضد چیزوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے میں نے اپنے رب ہونے پر پہچانا۔ دو ضد کیا؟ ایک مثال سے دے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ دیکھو اول اور آخر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن اللہ رب العزت اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اور ظاہر والباطن، اللہ رب العزت ظاہر بھی ہے، باطن، ظاہر و باطن کے ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن اللہ کریم نے دونوں کو جمع فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے تو ملائکہ کے ایک گروہ کو دیکھا، پوچھا سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ السلام سے کہ جبریل یہ کون سے ملک ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ ملک ہے جس کو اللہ رب العزت نے دو ضد چیزوں سے بنائے ہوئے، متضاد چیزوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ کون کون سی چیزوں سے؟ آگ اور برف کو ملا کے رب کائنات نے اس ملک کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو فرمایا حضور اس کی تسبیح بھی سنو۔ تسبیح کیا پڑھتی ہیں؟ تو کان لگا کے سنا تو ان کی تسبیح تھی سبحان من جمع بین الثلج والنار، پاک ہے وہ ذات جس نے برف اور آگ کو ملایا ہے، جمع الازداد ہے۔ تو فرمایا فقراء اس زمانے کے فقراء کو اس زمانے کے اغنیاء کے ساتھ تعلق بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بات اس طرح کرتے ہیں کہ استغنا سے کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ متکبر ہو گئے، اور اگر عجز و انکساری سے بولتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ہم سے کوئی طمع اور لالچ ہو۔ جناب والا، چونکہ جو طریق ولایت ہے، ولایت کے جو رستے ہیں وہ طور و نظر عقل سے دور ہے، اس میں عقل اور نظر کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو نبوت اور ولایت کے رستے ہیں اس میں عقل اور نظریات کی کوئی عمل دخل نہیں ہوتی۔ کیسے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ رب مجھے وحی فرماتا ہے؟ تو اگر عقل اور نظر کو اس میں استعمال کی جائے تو عقل اور نظر تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ولایت کا کام بھی ایسا ہی ہے، کیسے ایک بندے کو سیر روحی ہو جاتا ہے، قلب روح سر خفی اخفا ذاکر ہو جاتے ہیں، اپنے اصول جو عرش عظیم و شان سے فوق ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ نظر اور استدلالات سے ماورا ہے، اس میں نظر کی اور عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی احوال آپ کو جو یہ خط لے کے آنے والا ہے مولانا، وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے جائیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔